الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین و حضرات و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ولا الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے سورہ انعام کا ابتدائی حصہ آیت نمبر 80 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج اس کا بقایا حصہ ہے۔ سورہ انعام کو میں نے مکہ مکرمہ میں 12ویں سال لیا ہے اختتام پر، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وجوہات کیا تھیں؟ سوروں کو میں نے کس موقع پہ لیا ہے، کیا حالات تھے؟ یہ سورہ کچھ ہی عرصے میں ان لوگوں کے ذریعے جو اب حج آئے گا، مدینے سے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، ان کے ذریعے مدینہ چلا جائے گا۔ مدینہ میں چونکہ یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں اور یہ عرب، انہوں نے ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات رکھے، تجارتی ہے، شادی بیاہ کے ہیں، لین دین ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اتنے رشتہ داریوں میں اب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے زبانوں سے تو قرآن ادا ہوگا اور ان کے کانوں میں پڑے گا اور چوکنے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس میں حلال قرار دے رہا ہے۔ تو یہ جو خیالات کا، عقائد کا کنٹرڈکشن ہوگا، تو پھر ان کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے یہود مدینہ کو۔ تو آئیے، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو جو ناپاک ہے، یا فسق کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ ہاں، پھر بھی اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بحالت مجبوری سے کھا لیتا ہے، بغیر یہ کہ اس سے کوئی پیٹ بھرے یا مزہ اٹھائے، تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یہ ہے دیکھیے وہ آیت جس کی بنیاد پر میں نے سورۃ الانعام، جو موجودہ قرآن میں 6 نمبر پر ہے اور میں نے اس کو 87 نمبر پر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسلام کی بات، قرآن مجید کی تعلیمات اصلی شکل میں صحابہ اکرام یاد کریں گے، اپنی نمازوں میں 2 رکعت میں وہاں تلاوت کریں گے۔ تو جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے۔ گائے بکری کی چربی بھی حرام تھی ان کے، بجوز ان کے جو پیٹوں میں تھوڑی بہت یا ہاتھوں میں ہڈی سے لگی رہ جائے۔ دراصل ہم یہ ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، بہت باغی ہو گئے تھے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ اپنے بارے میں فرمایا۔ چلیے، جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہاں سے سلسلہ شروع کریں۔ وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اب میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب تم جو مطالبے کرے وہ عذاب لاؤ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، تم نہیں ڈرے ہو، تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے ڈرا رہا ہوں۔
اب تم خود بتاؤ ای الفریقین احق بالامن، کس کو امن میں رہنا چاہیے؟ کون بے خوفی سے زندگی بسر کرتا ہے؟ وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ شخص، یا وہ جو جھوٹے معبودوں کا انکار کر رہا ہے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے یہ وہ ذہانت تھی، وہ دانائی تھی، وہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ تھی وہ حجت کی باتیں جو ہم نے حضرت ابراہیم کو سکھلائی تھی تاکہ وہ اپنے قوم سے بات چیت کرے۔ پھر ہم ان پر اتنے مہربان ہوئے، ایک طرف تو بیٹا جس کو لے جا کر بسایا گیا مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بلکہ ایڈوانس میں بتا دیا بیٹا ہوگا، بیٹے وہ بھی نبی ہوگا، بیٹے کے کو بیٹا ہوگا وہ بھی نبی ہوگا، یعقوب علیہ السلام، اور کُلًّا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی، اور ان کی ذریت میں ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ اب بتائیے یہ پورا قرآن مجید میں بعض جگہ نبیوں کے ناموں کا گلدستہ آیا، بڑا خوبصورت نام ہے اللہ فرما رہا ہے، اور ہم بڑی ڈھونڈیں گے تو قرآن مجید میں 25 نام ملے، حالانکہ 1,24,000 یا 40,000 نبی آئے دنیا میں۔ اب اگر اللہ صرف نام گنا دیتا تو ایک کتاب باقاعدہ اس کی بن جاتی۔ اب ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ جب ٹو دی پوائنٹ کام کی بات بتا رہا ہے، ہم کو صرف کام کی بات پہ توجہ دینا چاہیے۔ کہاں، کیوں، کب، کیسے، کدھر سے، یہ تمام انفارمیٹیو سوالات ہیں، اللہ مناسب سمجھے گا، اللہ کے رسول مناسب سمجھیں گے، بتا دیں گے۔ کبھی بہت شدید ضرورت ہو، علمی نوعیت کا سوال ہو اور صحابہ اکرام کے سمجھ میں نہ آئے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی باہر والا کوئی آ کر پوچھ لے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیر ضروری سوالات مت کرو، تم سے پہلے کی قومیں اپنے نبیوں سے غیر ضروری سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی، یہ وجہ تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے حکمت دی تھی، کتاب دی تھی، نبوت سے انہیں سرفراز کیا تھا، لیکن اتنے نبیوں کو بھیجنے کے باوجود دنیا کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اور قدر ایک اور اعتبار سے نہیں کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بندے پر کچھ نہیں اتارا، حالانکہ یہ انسان ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے پہلا انسان خود نبی تھا، تو پھر وہ بشر تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام بشر تھے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی ایمان نہیں لائی، اس کے بعد میں پیغمبروں کے ایک سلسلے ایک چین چلی ہے۔ خود یہ جن پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد ہے، ورنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کیسے آئے بغیر حضرت سارہ کی موجودگی پہ؟ اسحاق علیہ السلام کیسے آئے؟ ان کی پھر اولاد کیسے ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام، ان کو 10 بیٹے ہوئے جن میں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن ضد ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے قل ما انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ جو موسیٰ کتاب لائے تھے وہ کس نے بھیجی تھی؟ وہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی اللہ کیا فرمایا؟ نورا و ہدی للناس، اس میں بھی نور تھا۔ اب یہاں ایک بحث چلی ہے، نبی بھی نور ہیں، کتاب بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، تب یہاں پر کیٹیگریز بنانی پڑے گی، کون سا نور نمبر 1 ہے، کون سا اس سے کم درجے کا، کون سا اس سے کم درجے کا، اس لیے کہ سارے نور ایک ہی درجے میں ہوں گے، اللہ سارے اللہ بن جائیں گے، پھر تو پھر خالق و مخلوق کا فرق ہی مٹ جائے گا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر کے بحث و تکرار کرتے ہیں، اور پھر سر پٹول ہوتی ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو پہلی کتابیں آئی ہیں۔ پہلا کام اس کا یہ کہ پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امتی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
بستیوں کے مرکز، بستیوں کی ماں، ام القری، یہاں کے لوگوں کو اور اس کے اطراف، دنیا کے بالکل سینٹرل پلیس میں ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کے سینٹرل پلیس میں ہے کعبۃ اللہ. یہاں کے لوگوں کو اور ساری دنیا. آج دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے. یہ ام القری، اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہوگا؟ مدر آف کنٹریز. یہ کیا ہے یہ؟ تو پھر اطراف میں جو ممالک پھیلے ہوئے ہیں سب تک پیغام پہنچنا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ کرتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لایا، مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے، حالانکہ اس پر وحی نہیں کی گئی. اور ایسا ایک جھوٹا نبی گزشتہ صدی میں اٹھا ہے. اگر وہ اپنے نام کے الفاظ پر توجہ کرتا، اس کے ماں باپ نے جو اصلی نام رکھا تھا اس کا نام تھا غلام احمد، احمد کا غلام، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور اس کے ماننے والے بھی یہ کسی غیر مسلم پر تبلیغ نہیں کرتے، یہ صرف مسلمانوں کے اندر ان کو نوجوان بچوں کو جن کو جابز نہیں ملتے ہیں یا جو نوجوانی کے حدوں میں ہیں اور خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ عورت اور پیسے نوکری کی بنیادوں پر ان کے مذہب کو بدلتے ہیں، عقیدے کو بدلتے ہیں. اور یہ عقیدہ بدل گیا تو سمجھے کہ اسلام کے وہ شخص دائرے سے خارج ہو گیا. وہ جیسا بھی شخص تھا، ایک حکومت کا سربراہ تھا، لیکن ساری دنیا کے 56 ممالک کے مقابلے میں باوجود اس کی اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کے اس نے یہ ڈیرنگ جرت آمیز قدم اٹھایا تھا کہ ان قادیانیوں کو اس نے غیر مسلم قرار دیا تھا. شاید اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں جگہ دے. کم از کم ایک جرت تو اس نے کی تھی، ورنہ آج تک کسی نے اس سلسلے میں کوئی، اس لیے کہ دوسروں کے ڈکٹیشن لینے والے خود کیا عمل کریں گے. بہرحال قیامت میں جب ہماری قیامت جب موت آ جائے تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت کیا ہوگا، ذرا غور کر کے دیکھو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. جب انسان گنہگار موت کے وقت سکرات کے عالم میں ڈبکیاں لگاتے ہوں گے، اس وقت یہ فرشتے ان سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اپنی جان نکالو. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے. آج اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ان سے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آگے جیسا دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا اکیلے، آج ہمارے دربار میں نہ ماں باپ ہیں، نہ تمہارے حالی موالی ہیں، نہ تمہارے باڈی گارڈز ہیں. بڑی بڑی پوزیشنیں تم دنیا میں ایکوائر کی تھی، حاصل کی تھی. آج کہاں ہیں وہ تمہارے مدد کرنے والے، وہ تمہارے ووٹرز، وہ تم پر جان نثار کرنے والے کہاں ہیں؟ آج تمہارا ساتھ کوئی نہیں دیکھا. اور سارے کے سارے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اپنے پیٹھ پیچھے ان تمام سفارشوں کو نام نے ہاتھ جوڑنے میں آتا، یہ مجھے بچا لیں گے، وہ مجھے بچا لیں گے، آج ان کو سب پیچھے چھوڑ کر آؤ. وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور وہ تمہارے سارے کے سارے تم سے گم ہو گئے جن کا تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے. جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. وہی مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یہ تمہارا خدا ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں بھٹکے ہوئے جا رہے ہو؟ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ، رات کے پردے کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے. رات اور دن، یہ تاروں کا بار بار نکلنا، راستے بتانا، سمندروں میں راستہ معلوم کرنے کے لیے تارے، صحراؤں میں اندھیرے میں رات میں راستہ معلوم کرنے کے، سمت معلوم کرنے کے لیے تارے، یہ کس نے بنایا تمہارے لیے؟ اور وہ تو یہ بھی جانتا ہے من نفس واحدۃ مستقر و مستودع، کہاں پیدا ہوگا اور کہاں اس کی جان قبضے میں لی جائے گی. ایک ایک چیز ہم نے کھول کر بیان کی ہے. پھر تمہارے لیے ہم نے ہرے بھرے کھیت،
درخت پیدا کیے بے شمار پھلدار، اس میں میوہ جات کے درخت ہیں، کھجوروں کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے گچھے بوجھ کے مارے جھکے پڑتے، انگور، زیتون، انار، ان سے ملتے جلتے پھل، اور جب ان کے پکنے کا وقت آتا ہے پھلوں کے تو ان کی کیفیت پہ دیکھو، یہ کیسے رنگ بدل رہے ہیں، ان کا سائز کیسے بڑھ رہا ہے، کون چیز ہے جو اندر جا کر ایک چھوٹے سے پھل کو اتنا بڑا بنا رہی ہے، اس کا اوپر کی رنگت چینج کر رہی ہے۔ رنگت میں شروع میں کچا پن ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، پک جائے گا اس کے مزہ، اس کا ٹیسٹ کچھ علیحدہ ہی ہوگا۔ ایسے خدا پر اس کا تم نے دوسروں کو، کبھی جنوں کو شریک بنا لیا، کبھی کسی اور کو شریک بنا لیا، اس کے لیے تم نے اپنے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، اور اس کے لیے تم نے بیٹیاں کی۔ بدیع السماوات، یہ ساتوں آسمان وغیرہ کچھ زمین نہیں تھے، یہ ان کا خالق ہے، بنانے والا ہے، ان کا موجد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم۔ میں آپ تمام سامعین اکرام سے ادب سے گزارش کروں گا، شرک کیا ہے معلوم کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو نادانی میں، لا علمی میں ہم سے شرک ہوتا رہے اور ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں، اور آخرت میں ہمارے کھاتے کا سارا نیکی کے اعمال اللہ غارت کر دے، جسے کہ وہاں سے نہ لوٹنے کا موقع ہے، نہ وہاں پر کوئی کسی سے چھوٹنے کا، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے۔ شرک دنیا کے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، انسانوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایمان لانے کی وجہ سے اپنی جہالت میں زندہ جلایا، ان گڑھوں کے کنارے بیٹھ کر ان کے جلنے کا مزہ اٹھایا، انجوائے کیا۔ اللہ ایسے گھناؤنا کام کرنے والوں کو بھی معاف کرنے تیار ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب رخصت ہو کر آ گئی، رسول اللہ کے حجرے میں مدینہ منورہ میں، تو ایک بار پوچھا، معراج پر آپ گئے تھے، اللہ کا دیدار ہوا؟ رسول اللہ نے یہ آیت دہرائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی، نہیں پا سکتی، اور وہ دوسری مخلوق کی نگاہوں کے بھید جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہماری دیکھنے میں نیت کیا ہے، غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، شہوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، سادگی سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے انٹینشنز کو، ہماری نیتوں کو وہ نظروں سے بھانپ لیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ لا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعارض عن المشرکین، مشرکوں سے درگزر فرمائے، چھوڑیے ان کو ان کے حال پر۔ آپ کو ہم نے ان پر وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر، پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی حوالہ دار، ٹھیکیدار بنا کر بھیجو گے کہ نہیں میرے سامنے تم ایمان لاؤ۔ نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیجئے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ علیک البلاغ علینا الحساب۔ ایک اور حکم دیا گیا ہے، غیر مسلموں کے مذہبی شخصیات کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے رسوم کو، ان کے عبادات کے طریقے پر، ان کی وہ جنہیں مقدس ہستیاں سمجھ کے پوچھتے، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِهِ، وہ تمہاری دشمنی میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ چلیے اسی سے ملتی جلتی ایک بات، وہ آدمی بہت برا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے آنکھیں کھول دی، ہاں اللہ کے رسول کون شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ شخص پلٹا کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا، جبکہ اس کے ماں باپ نے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا۔ یہ آپس میں دو لڑے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کے ان کی بے حرمتی، بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لوگوں کے عقائد کے اوپر تبصرے نہ کیا جائے۔ اور یہ لوگ، یہ مکے والے کڑی قسمیں کھاتے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
کہ اگر کوئی ہمارے پاس بھی اگر نبی آ جاتا تو ہم اس پر کوئی معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لائیں گے. لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، ایک معجزہ. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نہیں میں معجزہ دوں گا تو پھر اب آپ خاتم النبیین ہیں، نئی شریعت لے کر آئے ہیں، نئے قوانین، اسلام کے عبادات کے نئے طریقے، رسومات وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں نہیں لائے. اب اگر معجزہ بھی آپ کو دے دوں اور قوم نہیں مانے گی تو پھر فیصلہ کر دیا جائے. لہٰذا آپ کو جو معجزہ ہے وہ قرآن کافی ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ تو کہہ دیجیے ان سے، وہ جو مطالبے کر رہے ہیں، یہ میں تو لانے کی قدرت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو لانا ہو زمین میں سرنگ ڈال کے جائیے، آسمان میں سیڑھی لگا کے جائیے، ان کے لیے لائیے. ورنہ ہماری بات سنیے کہ یہ معجزہ بھی آئے گا تو ان کے دل میں ہٹ درمی ہے، ضد ہے، انانیت ہے، یہ نہیں مانے. تو ان سے اتنا کہیے قل انما الآیات عند اللہ وما یشرکون. یہ ساری چیزیں جو اللہ اپنے بندوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، یہ اپنے بل بوتے پر کوئی دنیا کا نبی نہیں لایا اور میں بھی نہیں لا سکتا. اور تمہیں ہم کیسے سمجھائیں اس چیز کے لیے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگتے، دنیا بھر کی چیزیں ان کی نظروں کے سامنے لا دے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. اب آج دیکھیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں نے تھوڑی ضرور محنت کی ہے، علم جو اللہ نے دیا اس کا استعمال کیا ہے، اللہ کی اشیاء کا استعمال کیا، اور دنیا بڑی قریب آ گئی ہے. ایک کونے سے دوسرے کونے کے اندر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، بات کے آئموں سے بات کر سکتے ہیں، اسکائپ سے بات کیا جا سکتا ہے، لائیو ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. لیکن آدمی کا دماغ کیا خراب ہو گیا، یہ کام میں نے کیا. ارے کس کی توفیق سے یہ علم دیا کس نے تجھے؟ اگر یہ علم خود بخود ہوتا تو پھر ہر ماں باپ بازار میں جاتے، ایک ٹانک کی شیشی لاتے، بچوں کو پلا دیتے. ایسا کوئی بات نہیں ہے، اللہ مخصوص لوگوں ہی کو دیا کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا. وہ آ کر ورغلاتے رہتے ہیں اور تم شیطانوں کے چنگل میں آ رہے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں؟ حالانکہ انہوں نے پوری تفصیل سے یہ کتاب نازل کی. اس کتاب، لیکن میں ایک بار پھر عرض کر دوں، کتاب پڑھ کر مسلمان ہونا ناممکنات میں سے ہے. ارے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. میں آپ سے چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، کتاب پڑھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، روزے کے تمام جزیات کا خیال نہیں رکھ سکتے. ایک ایک کام کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنا پڑے گا. اور اسی لیے میرے ٹاپک کا عنوان ہے سیرت قرآن. یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ معتبر مقدس سمجھ کر آنکھوں سے جب نام محمد آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ختم ہو گئی محبت ہماری. بس درود پڑھ لیا. جبکہ اس قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ایک ایک اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہم کو بتایا تم بھی زندگی میں جب بھی ایسا موقع آ جائے میری طرح عمل کرو. اور اللہ نے حکم صادر فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی سیرت. اب تمام انبیاء مان لو، تعظیم کرو. تعمیل اگر کسی کے حکم کی ہوگی تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین. اور پھر کچھ نئے مسئلے موجودہ حالات کے تحت آئیں گے، فقہ ضروری ہے. لیکن فقہ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، آج کے علماء کے لیے کھلا رہنا چاہیے. جو ٹیکنالوجی ظاہر ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور 20 ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے. انسان چاند تک جائے گا، راکٹ اس کے مریخ تک جائیں گے، وہ فضاؤں میں اڑتا پھرے گا. کسی کو پتہ نہیں تھا، تو وہ کیسے فتوے آج کے بارے میں دے دیتے؟ آج کے دور کا فتویٰ تو آج کے لوگوں کو، وہ ان علماء کو، وہ نہیں جو صرف مدرسوں میں ایک مخصوص نصاب پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ بیچاروں کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو دین اور دنیا کی تعلیم کو ملا کر کمبائن پڑھ کے اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، اللہ ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے. تو اللہ حکم دے رہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تو اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ.
اور کیا ہوگا؟ مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال اللہ نے انتہائی ایمرجنسی میں اضطرار کی حالت میں دیا ہے، دوسری حالتوں میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور یہ تفصیلات تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ وہ گوشت مت کھاؤ، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اسے مت کھاؤ، بلکہ وہ جانور بھی جس پر اللہ کا نام لیا گیا لیکن دن میں تمنا، آرزو، خواہش، خیالات یہ ہے یہ کام میرا حضرت کی وجہ سے ہوا، بزرگ کی وجہ سے ہوا، بابا صاحب کی وجہ سے، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہاں، کوئی مانے نہ مانے، میں آپ سے عرض کروں کہ دنیاوی تعلیم میں اردو لٹریچر جامعہ عثمانیہ سے پڑھ کر اپنے آپ کو ہم بہت قابل سمجھتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، بھائی ماسٹر کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ پہلی مرتبہ قرآن ترجمے سے تفسیر سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ اب تک صرف جہالت میں تھے، ایک لفظ دنیا کا نہیں آیا تھا، کوئی چیز دنیا کو سمجھا ہی نہیں تھا، ایک انسان کے بجائے ایک جاندار کی طرح دنیا کو دیکھا تھا کہ جو مزے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس طریقے سے دنیا بسر ہوتی ہے اگر آدمی یہ اس رویے کو اپنائے۔ قرآن پڑھیے، بچوں کو ترجمے پڑھائیے، سمجھائیے، پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمارے دلوں کو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے کھول دیا ہے، دین حاصل کرو، اسلام کی تعلیمات حاصل کرو۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِیدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، درس میں سنتے ہیں، لائیو چل رہا ہے، آدھے میں سے اٹھ کے چلے آتے ہیں، کیا مولوی صاحب ایسی کیا خاص بات ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ سن لیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ پہلے سے جانتے ہیں تو ریمائنڈر ہو جائے گا نا، فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ریمائنڈ اٹ، ریمائنڈر اسلام والوں کو فائدہ دیتا ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو پھر گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ آپ بھی نکلو نا، آپ بھی بات کرو، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ شاندار بہترین طریقے پر آپ کہتے ہوں، آپ کی بات دو آدمی بھی ایمان لائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا، برائیوں سے بچیں گے، ان کی وجہ سے آپ اور میں جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟